السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ کہانی لالچ سے بھری ایک بہن کی ہے جو دولت سے بہت پیار کرتی تھی اور لالچ میں آ کر اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ ناظرین، دو بہنیں تھیں، ایک کا نام گل جو بڑی تھی اور چھوٹی کا نام ثنا تھا۔ دونوں بہت ہی خوبصورت تھیں، پر فرق اتنا تھا کہ گل سادہ سی تھی۔ خوبصورت تو وہ زیادہ تھی پر سمپل سی رہتی تھی، اور ثنا شوق طبیعت کی مالک تھی۔ اچھے کپڑے، جویلری، فیشن کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ ہر وقت امیر ہونے کے خواب دیکھتی۔ ان کا باپ ایک کمپنی میں ملازم تھا۔ اس نے دونوں بچیوں کو بہت لاڈ سے پالا اور پیار دیا اور خوب پڑھایا لکھایا۔ ثنا کی ایک پھپھو کا بیٹا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ ثنا اور نعمان کی بچپن سے ہی منگنی ہو چکی تھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے اس کے ابو نے دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ ثنا سے زیادہ نعمان ثنا کو بے حد چاہتا تھا اور چھوٹے تحفے اس کو لا کر دیتا رہتا، جس پر وہ بہت ہی خوش ہوتی، پر ہر وقت اس کے پیچھے ہی لگی رہتی کہ محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، تم کوئی بزنس کرو، خوب پیسہ کماؤ۔ کیونکہ نعمان بھی انہی کی فیملی کی طرح نارمل سا خاندان تھا۔ خیر، دونوں خاندان آپس میں بہت خوش تھے۔ دونوں کی منگنی تو ہو چکی تھی، پر مظہر صاحب یعنی ان کے والد چاہتے تھے پہلے گل کی شادی کریں گے پھر ثنا کی، اس لیے ثنا کی پھپھو چپ ہو گئیں کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے، پہلے گل کی شادی ہو جانی چاہیے۔ گل نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تو سب کے اصرار پر گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی، جس پر مظہر نے اپنے دوست کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ وہ بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دوست نے معذرت کر لی کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں گا۔ ان کے بیٹے کا نام سیف علی خان تھا۔ سیف علی خان بہت ہی خوبصورت، پڑھا لکھا اور بہت ہی ذہین تھا۔ اپنے باپ کی کمپنی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ خیر، وہ پارٹی میں آیا۔ گل نے سفید رنگ کا ایک خوبصورت سا سوٹ پہنا تھا، کانوں میں ہلکے جھمکے اور بال کھول رکھے تھے۔ اتنے سمپل ڈریس میں بھی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ثنا ایسے تیار تھی جیسے کہ کسی شادی پر آئی ہو، کیونکہ وہ شوق سی تھی۔ سیف علی خان کو گل اچھی لگ گئی اور پارٹی میں بار بار اس کی نظر گل پر پڑتی۔ گل محسوس کر گئی تھی اور ہی دل میں سیف علی خان بھی اس کو پسند آ گیا۔ سیف علی خان نے کسی طرح اس کا نمبر لے کر گل کی پسندیدگی کا اظہار پوچھا اور رشتہ بھیجنے کے لیے اس کی رضامندی پوچھی تو گل نے ہاں کر دی۔ رشتہ لینے گئے مظہر صاحب کا دیکھا بھالا لڑکا تھا، انہوں نے ہاں کر دی اور شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جیسے سیف علی خان گل کو شاپنگ پر لے جاتا، ثنا دیکھتی اور دیکھتی ہی رہتی اور اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرتی، اور جب بھی گل کوئی چیز لے کر آتی تو ثنا اپنے ساتھ لگاتی اور کہتی آپ ہی مجھ پر زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ آپ ہی کی تو جان تھی ثنا، وہ اپنی چھوٹی بہن سے بہت ہی پیار کرتی تھی۔ ہنس پڑتی اور کہتی تم لے لو۔ اللہ اللہ کر کے گل اپنے گھر کی ہو گئی۔ وہ اتنی امیر گھرانے میں گئی تھی اور سیف علی خان گل پر جان چھڑکتا تھا، اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ثنا گل کے گھر جاتی رہتی، محل جیسا گھر، نوکر چاکر گل کے آگے پیچھے ہوتے۔ دیکھتی تو دل میں کڑتی رہتی اور نعمان کو طعنے دیتی کہ سیف علی خان کو دیکھو اور خود کو دیکھو، تم بھی اتنا کماؤ کہ میں بھی امیر ہو جاؤں۔ وہ اسے سمجھاتا کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، پر وہ کیا سمجھتی، اس کے دماغ میں تو امیری کا بھوت سوار تھا۔ وقت گزرتا گیا، ثنا اپنی آپی کے گھر بہت زیادہ آنے جانے لگی اور نعمان کو اگنور کرنے لگی اور ہر وقت بہنوئی کے آگے پیچھے ہوتی۔ گل اور وہ دونوں جب بھی مل بیٹھتے وہ بہنوئی کے پاس بیٹھ جاتی اور اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔
اس کی آپی یہ نہ سمجھی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس کے دل میں تو یہی تھا کہ اس کا بھائی کوئی نہیں ہے، مطلب ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے ثنا انہی کو بھائی سمجھتی ہے اور ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ ثنا آئے دن بہانے ڈھونڈتی اور اپنی آپی کے گھر جانے کے بہانے ڈھونڈتی۔ گل امید سے ہو گئی اور سیف علی خان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نوکر چاکر ہونے کے باوجود گل سیف کی ہر چیز کا بہت خیال رکھتی اور اس سے بہت پیار کرتی، جس پر گل اور وہ دونوں جب بھی مل بیٹھتے وہ بینوئی کے پاس بیٹھ جاتی اور اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ گل نہ سمجھی، اس کے دل میں یہی تھا کہ ہمارا بھائی نہیں ہے، اس لیے ثنا انہی کو بھائی سمجھتی ہے اور ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ ثنا آئے دن بہانے ڈھونڈتی تھی اپنی آپی کے گھر جانے کے۔ گل امید سے ہو گئی اور سیف علی خان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نوکر چاکر ہونے کے باوجود گل سیف کی ہر چیز کا بہت ہی خیال رکھتی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی، جس پر ثنا آپی کو ڈانٹتی کہ نوکر چاکر جو ہیں تمہیں اتنا آگے پیچھے ہونے کی کیا ضرورت ہے، اپنے خاوند کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ۔ امید سے ہوئی تو ثنا امی سے ضد کر کے آپی کے گھر چلی گئی کہ میں خیال رکھوں گی اپنی آپی کا۔ نعمان اس کو کال کرتا تو وہ اس کی کال نہ اٹھاتی اور اس کو اگنور کرتی، جس پر نعمان بہت پریشان تھا کہ ثنا میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہے، میں تو اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ گل کے گھر رہنے چلی گئی۔ گل کو کیا پتہ تھا کہ وہ میرا خیال رکھنے کی بجائے مجھے برباد کرنے آئی ہے۔ وہ ہر وقت بینوئی کے آگے پیچھے رہتی، وہ بھی تیار ہو کر اور نوکروں پر حکم چلاتی، ایسے جیسے وہی مالکن ہو۔ گل ہر وقت تھکی تھکی اور طبیعت خراب رہتی۔ سیف علی خان اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، جس پر ثنا جیلس ہوتی۔ ایک رات تینوں بیٹھے تھے۔ گل نے کہا تم دونوں بہن بھائی گپ شپ لگاؤ، سیف میں جاتی ہوں، روم میں آرام کرتی ہوں۔ ثنا نے تو جیسے شکر کیا اور کہا بھائی ایک بات کروں؟ بھائی نے کہا جی بولو۔ اس نے کہا آپ میری آپی سے تنگ نہیں آتے؟ میں مانتی ہوں وہ خوبصورت ہے، سمپل سی رہتی ہے، تھکی تھکی آپ کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی، ان سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ پیاری ہے۔ سیف علی خان نے کہا نہیں، وہ شروع سے سادگی پسند ہے اور مجھے ایسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ ثنا نے کہا آپ ہر وقت کام میں بزی رہتے ہیں، گھومیں پھریں، خود کو بدلیں، شوق سے رہا کریں۔ روز آئے دن ثنا سیف کے کان بھرنے لگی اور نئے نئے کپڑے چوڑیاں پہن کر سیف کے آگے پیچھے پھرتی اور بہن کی سادہ لو زندگی سے نفرت دلواتی۔ کرتے کرتے سیف علی خان گل سے بیزار رہنے لگا اور ثنا کے ارد گرد رہتا، اس کو شاپنگ کرواتا اور گھماتا رہتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ایک رات گل سو رہی تھی، اس کو پیاس لگی اور جیسے ہی وہ کچن کی طرف گئی، کیا دیکھتی ہے کہ ہال میں اس کا خاوند اور اس کی بہن ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب سنتی رہی اور اس کے پاؤں سے تو جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ وہ ہال میں آئی اور اپنے خاوند اور ثنا کو خوب سنائی۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتی، اس نے کہا آپی تمہارے اس گھر میں 2 دن ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ گل نے کہا شرم کرو، یہ تمہارا بھائی ہے اور تم میرا گھر اجاڑنے آئی ہو، تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا؟ سیف نے تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ ثنا کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، ثنا ہی میرے قابل تھی، تم سے شادی کر کے تو میری دنیا ہی بیزار ہو گئی ہے۔ اور ثنا سے کہا تم صبح گھر جاؤ اور نکاح کی تیاری کرو، میں تمہیں لینے آؤں گا اور اس کو طلاق دوں گا۔ گل نے کہا مجھ پر رحم کرو، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو تم سے خالص محبت کی تھی، میرا نہیں تو میرے آنے والے بچے کا خیال کر لو۔ اس نے کہا بچہ پیدا ہوتے ہی میں لے لوں گا اور اس کی ماں ثنا ہوگی۔ صبح ہوتے ہی گل ماں باپ کے گھر آ گئی اور سب قصہ سنایا۔ ماں باپ نے کہا
ہمیں تو پہلے ہی اس کی حرکتوں پر شک ہو رہا تھا۔ ماں باپ کیا کریں، مجبور تھے۔ ثنا کو مارا پیٹا خوب سنائی، پر وہ ضد پر اڑی تھی۔ سب نے لہن تہن کی کہ شرم کرو، اپنی بہن کا گھر اجاڑ رہی ہو، پر اس نے نہ سنی۔ نعمان سمجھاتا رہا اور خوب رویا، پر اس کی بھی نہ سنی۔ نعمان نے اس کو بددعا دے کر چلا گیا کہ دیکھنا، جس دولت کو دیکھ کر تم اپنی بہن اور میرے دل کی دنیا اجاڑ رہی ہو، وہ تمہاری کسی کام نہیں آئے گی۔ سیف علی خان کی بہن جو آؤٹ آف کنٹری ہوتی تھی، اس نے سنا اور وہ بھی لہن تہن کرنے لگی۔ وہ سیف علی خان کے گھر آ گئی تھی۔ سب نے گھر بچانے کی بہت کوشش کی، پر کچھ نہ بنا اور گل کو طلاق دے کر اس کی بہن سے شادی کر لی۔ شروع میں دونوں بہت خوش تھے۔ ثنا نوکروں پر حکم چلاتی اور سیف کے آگے پیچھے رہتی۔ اس کی فطرت سامنے آتی گئی۔ سیف کا خیال رکھنے کی بجائے وہ شاپنگ کرتی، پارٹیوں میں جاتی اور سیف کی دولت کو خوب لٹا رہی تھی۔ سیف کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ وہ مجھ سے نہیں، میری دولت سے پیار کرتی ہے، اور گل نے تو مجھ سے خالص محبت کی تھی۔ اس کی یاد ستانے لگی۔ سیف کی بہن سیف کے گھر میں تھی اور ثنا کے چال چلن دیکھتی رہی۔ سیف نے اپنی بہن سے کہا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ بہن نے کہا، تم نے گل کو دھوکہ دیا، اس کی قدر نہیں کی۔ میں بھی تمہیں سمجھاتی رہی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ادھر گل سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا اور گل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور گل اس دنیا سے چل بسی۔ اس کے ماں باپ نے اس کا بیٹا سیف کے حوالے کر دیا۔ اب سیف تھا، اس کی یادیں تھیں اور اس کا بیٹا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا۔ ادھر نعمان کی بہن نے اپنی نند سے نعمان کی شادی کرا دی۔ اللہ کی شان کہ نعمان نے اتنی محنت کی، وہ اتنا امیر ہو چکا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ثنا سیف سے بیزار رہنے لگی۔ اب اس کو محبت کی ضرورت تھی۔ سب کچھ تھا، پر محبت نہیں تھی۔ ایک دن نعمان اور اس کی بیوی شاپنگ کرنے گئے۔ شاپنگ مال میں ثنا ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نعمان اتنا بڑا آدمی بن گیا تھا۔ اس نے کہیں سے نعمان کا نمبر لے کر اس سے ملنے کا اظہار کیا۔ نعمان اس سے ملنے چلا گیا تو اس نے کہا، میں تمہاری زندگی میں واپس آ سکتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جس پر نعمان نے اسے خوب سنائی اور کہا، تم تو سانپ سے بھی بڑھ کر نکلی، اپنی ہی بہن کا گھر کھا گئی اور اب سیف سے دل بھر گیا تو میرے پاس آ گئی ہو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں اور اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم کو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس نے غصے سے اس کو بہت سنائی۔ ثنا غصے سے گاڑی لے کر وہاں سے نکلی کہ راستے میں اس کی گاڑی درخت کے ساتھ لگی اور گاڑی جل گئی، جس میں اس کا آدھا چہرہ بھی جل گیا۔ لوگوں نے نکالا، بچ تو گئی، پر چہرہ جلا ہوا تھا۔ آدھا چہرہ لیے وہ بہت بری لگتی تھی اور پاگل ہو گئی۔ لوگوں سے منہ چھپاتی پھرتی اور اس کو پاگل خانے پہنچا دیا گیا۔ اس کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ ادھر سیف دن رات گل کی یادوں میں کھویا رہتا اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ اس کی قبر گل کی قبر کے ساتھ اس کی بہن نے رکھی اور سیف کے بیٹے کو اپنے ملک میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بہن دونوں کی قبر کے پاس بیٹھی اور کہا، یہ ہوتی ہے خالص محبت۔ دیکھو، تم دونوں ایک دوسرے کو بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور اب دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہو۔ خدا پاک تم دونوں کو اگلی دنیا میں بھی ملا دے۔ اور سیف کے بیٹے کو لے کر روتے روتے وہاں سے چل پڑی۔